اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے یوٹیوب چینل کا نام بدل دیا ہے اور اس کا نیا نام ہے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح جو ٹک ٹاک کا چینل تھا، انسٹاگرام، فیس بک، ان کا بھی نام بدل کر یہی رکھ دیا گیا ہے، اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں یہ کیا گیا ہے؟ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب چینل جو ہے اس پہ ہم زیادہ تر 99% ہم نے شیئر کیے ہیں درود شریف کے واقعات، درود شریف کی فضیلت، کبھی ایک درود شریف کے فوائد یا ایک درود شریف کی برکات ایکسپلین کی گئی ہیں، درود شریف کے معجزات ایکسپلین کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے بھی الحمدللہ واقعات اپنے شیئر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ اور ہم نے اس میں ویڈیوز شیئر کی وہ تھیں سید النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھیں۔ دین ہم نے کچھ روحانی واقعات صوفزم، تصوف سے بھی شیئر کی تھی، ان سب کی پلے لسٹ بھی بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں، ان سب کا مقصد کیا تھا؟ ان سب کا مقصد یہی تھا کہ سب سے پہلا تو یہ کہ ہم لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں کہ وہ درود شریف پڑھیں، درود و سلام پڑھیں۔ اور درود و سلام بھی ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب ہم جائیں گے قرآن شریف کی آیت جو ہے سورہ احزاب میں۔ سورہ احزاب قرآن شریف کی 33 سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 56، جسے ہم درود شریف کی آیت بھی بولتے ہیں۔ اور اگر اس آیت کو آپ پڑھیں تو اس طرح ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یوزلی اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام کرو۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں نے رخسانہ جی کو سننا شروع کیا، ان کی ویڈیوز میرے سے شیئر کی تھیں۔ سعودی عرب میں ایک درود شریف پڑھنے والی بہن ہے، انہوں نے، اور پھر رخسانہ جی کے تھرو میں کنیکٹ ہوئی قرآن ہڈن وزڈم کے گروپ سے۔ تو وہاں پہ پھر جب میں نے ایکچولی اس آیت کا مطلب سمجھا تو مجھے معلوم ہوا کہ خالی درود شریف پڑھنا ہی واحد ایک عمل نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں تو بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ہم اس آیت کے اصل ترجمے کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جیسے ورڈ آتا ہے نا، لفظ آتا ہے یصلون، سلو۔ اب سلو کا جو مطلب ہے اگر آپ عربی ڈکشنری میں دیکھیں گے نا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ اپنے اختیار کے ساتھ رابطہ یا تعلق قائم کرنا، جڑ جانا، ان سے منسلک ہو جانا، ان کے ساتھ مل کر چلنا، ان سے مسلسل رابطے میں رہنا، اور اپنی اختیار یعنی اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ۔ تو جب ہم اس مطلب کو جانتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ اچھا، خالی درود شریف پڑھنے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس معنی کے ساتھ جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس آیت کا اتنا خوبصورت مطلب نکلتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہیں، اے ایمان والو متصل ہو جاؤ ان سے اور سلامتی پاؤ تسلیم سے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل رابطے میں ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں، منسلک ہو جائیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کس طرح مسلسل رابطے میں رہ سکتے ہیں، ہم ایسا کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہو جائیں۔ اور آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر ہماری اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم ان سے جڑ جائیں۔ ایک طریقہ تو ہم سب جانتے ہیں، وہ ہے درود و سلام پڑھنا، درود بھیجنا، سلام بھیجنا، درود و سلام کی کثرت کرنا۔ اس کے علاوہ اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہوں؟ اچھا، اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہمیں کسی انسان کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے، اسے رشتہ قائم کرنا ہوتا ہے اور اچھا رشتہ قائم کرنا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے وہ رشتہ اچھے طریقے سے قائم کرنے میں کہ اگر ہم اس انسان کے متعلق زیادہ سے زیادہ جانتے ہوں کہ اس کی عادات کیا ہیں، اس کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کون سی چیز اس کو خوش کرتی ہے، یا کون سا ایسا عمل ہے کہ اس کو دکھ دے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مثال اس طرح بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ میں سے کسی کو آئیڈیل مانتے ہیں،
یا آپ اپنے کسی ٹیچر کو بھی آئیڈل مانتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کیا کام کرتے ہیں, یہ کیسے یہ کام کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہماری حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ جن کو ہم اپنا آئیڈل مانتے ہیں نا, وہ بھی ہماری اس محبت جو ان کے لیے ہے اس کو جانیں, اس کو اکنالج کریں اور ہم سے اسی طرح محبت کریں. آپ میاں بیوی کے رشتے میں دیکھ لیں کہ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے. ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے, ایک دوسرے کی پسندیدہ ناپسندیدہ چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, اور بس ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو رشتہ ہے یہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ مضبوط ہو اور بہتر ہو. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح منسلک ہونا ہے, اس طرح رابطے میں رہنا ہے کہ ایک تو وہ مسلسل رابطہ ہو, ٹھیک ہے, وہ ٹوٹے نہ, اور پھر وہ ایسا رابطہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں پسند کریں. اور ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کیا خوشی کی بات ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں. اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو جاننا ہے. ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق جاننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سچویشن میں, کب, کس طرح, کون سا عمل کیا کرتے تھے, اور ہمیں ان اعمال کو, ان طریقوں کو خوشی خوشی اپنانا ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن شریف میں بہت واضح طور پر بیان کر دیا. سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 31, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, تب اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا, اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں. یہ اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ ہیں کہ جن میں کوئی رد و بدل نہیں, جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ نازل کیا ہماری رہنمائی کے لیے. تو ہمیں قرآن شریف کو سمجھنا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق جاننا ہے. اس سلسلے میں کچھ کلاسز اور کچھ کورسز سٹارٹ ہوئے ہیں جو میں وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر بھی کرتی رہی ہوں, جن میں قرآن شریف کا باطنی مفہوم سمجھایا جاتا ہے. اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کیا جاتا ہے. ان تمام کے لنکس جو ہیں وہ میں یوٹیوب پہ اور باقی چینلز پہ پوسٹ کرتی رہی ہوں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاسز رخسانہ جی لے رہی ہیں, وہ ان کی ویڈیوز بھی ریکارڈ کر رہی ہیں. اور اس سلسلے میں جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ حضرت خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اور اس کتاب کا 3را والیوم آج کل جو ہے کلاسز میں پڑھایا جا رہا ہے. اگر آپ کو اس کتاب کے PDF چاہیے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں, انشاءاللہ میں آپ کو اس کے PDF بھیج دوں گی. اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں نہ صرف خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے رابطے میں رہنا ہے, بلکہ مسلسل رابطے میں رہنا ہے, اور اپنے پیاروں کو بھی اس راہ پر لے کر آنا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں رکھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, قرب و دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.